الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العصور أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اور اپنے حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی برکت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو مصطلق کے جو سردار تھے حارث بن زرار، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی صاحبزادی جویریہ بنت حارث امہات المؤمنین میں سے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ یہ جب سب سے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، حارث بن زرار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کا حکم فرمایا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ تو جس وقت یہ رخصت ہو کر جانے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اپنی بستی میں جاؤں گا، اپنے قبیلے میں واپس جاؤں گا، وہاں جا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت بھی دوں گا، اور جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ان سے میں زکوٰۃ بھی وصول کر لوں گا، اور پھر آپ کسی کو میرے پاس اپنا قاصد یا اپنا نمائندہ آپ بھیج دیجئے گا
جب وہ آئے گا تو پھر اس کو جو ہے میں یہ زکوٰۃ حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ یہ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ قبیلے کے سردار تھے، بڑے تھے، ایمان لا چکے تھے۔ اپنے قبیلے میں پہنچ کے قبیلے والوں کو ایمان کی دعوت دی۔ قبیلے کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ تو لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی، انہوں نے سب کی زکوٰۃ جمع کر لی۔ اب جب وہ مقررہ تاریخ آئی، اس مقررہ تاریخ پر یہ انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قاصد آئے گا جس کو ہم یہ زکوٰۃ حوالے کر دیں گے۔ جب وہ تاریخ آ گئی تو وہ قاصد نہ پہنچا، اور یہ دوسری طرف یہ لوگ سارے کے سارے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمائندے کے منتظر تھے۔ چنانچہ یہ کیا کرتے تھے کہ روزانہ یہ اپنی بستی سے نکلا کرتے تھے، اور بستی کے باہر آ کر اس قاصد کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد جب آئے گا تو ہم اس کا استقبال کریں گے۔ تو اس طرح یہ لوگ آ جایا کرتے تھے۔ دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مقررہ تاریخ آئی تو ایک صحابی حضرت ولید کو جو ہے روانہ کیا کہ آپ جاؤ اور حارث بن زرار سے قبیلہ بنو مستلق والوں سے جا کے زکوٰۃ وصول کر کے لے کر آؤ۔ جب حضرت ولید روانہ ہوئے تو راستے کے اندر ان کو یہ خیال آیا، ان کی کوئی پرانی دشمنی تھی قبیلہ بنو مستلق کے ساتھ، تو ان کو خیال آیا کہ میں وہاں جاؤں گا اس قبیلے میں، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مار دیں، اس لیے کہ میری تو دشمنی ہے، مجھے برداشت نہ کریں۔ اور دوسری طرف بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی صاحب ان کو راستے میں ملے اور انہوں نے آ کے ان کو یہ اطلاع دی کہ بھئی وہ لوگ تو قبیلے والے تو قبیلے کے باہر بستی کے باہر کھڑے ہوئے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ سمجھے کہ وہ مجھے مار دیں گے۔ چنانچہ یہ راستے سے ہی واپس پلٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور دوسری طرف وہ مجھے مارنا بھی چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا کہ جاؤ، اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ان سے جا کے لڑو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے روانہ ہو گئے، اور اس دوسری طرف قبیلہ بنو مستلق والے جب انہوں نے دیکھا کہ قاصد نہیں پہنچا، چنانچہ ان لوگوں نے ایک جماعت تیار کی اور فیصلہ کیا کہ ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے آپ کا کوئی نمائندہ بھی نہیں آیا، اور ہم زکوٰۃ کی رقم لے کر آئیں یا آپ ہم سے پیسے لے لیں۔ تو راستے میں یہ دونوں لشکر حضرت خالد بن ولید بنو مستلق کی طرف جا رہے ہیں، بنو مستلق کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے، راستے میں مل جاتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں حضرت خالد بن ولید کو یہ ہم پہ لشکر کشی کرنے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں کیوں مار رہے ہیں، ہمیں مارنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قاصد کو واپس کر دیا، زکوٰۃ نہ دی، اور پھر اس کو تم مارنا چاہتے تھے۔ تو قبیلہ مستلق والے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بندہ ہمارے پاس پہنچا ہی نہیں ابھی تک، وہ تو آیا ہی نہیں ہے، اور ہم تو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ آخر وہ بندہ کیوں نہیں آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لائے اور آ کر ساری حقیقت بیان فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت کچھ اور ہے،
اور آپ کو جو اطلاع دی گئی وہ کچھ اور تھی۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی آئے اور آ کر کسی بات کی خبر دے، فتبینوا، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس خبر کی تحقیق کر لو، یقین نہ کرو، ایک دم سنی سنائی بات پہ یقین و بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور اس کے بعد تم بعد میں پچھتاؤ یہ ہم سے کیا غلطی سرزد ہو گئی۔ لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا اور ساری امت کو اس بات کا حکم دے دیا کہ جب تمہیں کسی بات کی کوئی اطلاع پہنچے، جب تمہیں کوئی خبر پہنچے تو اس خبر پہ یکدم یقین نہ کر لینا، بھروسہ نہ کر لینا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے بھروسہ کر لیا، یقین کر لیا تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور جب تمہیں نقصان ہوگا تو تم اس کے بعد میں پچھتاؤ گے کہ یہ ہم سے کیا غلطی سرزد ہو گئی۔ یہ بڑا بہترین اصول ہے۔ آج قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھیں، قرآن کریم کے اس اصول کو سامنے رکھیں تو ہمارے تمام فسادات، جتنے بھی فسادات ہیں معاشرے کے اندر، معاشرے میں جتنا بھی بگاڑ ہے اس بگاڑ کی اصلاح ہو جائے، معاشرہ سنور جائے، معاشرہ سدھر جائے، نفرتیں دور ہو جائیں، خاندانوں میں اور آپس میں لوگوں میں جو نفرتوں کے بیچ ان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی نفرت دل میں آ گئی ہے، وہ نفرت ختم ہو جائے گی۔ کس طرح ختم ہوگی؟ اس کا ایک بنیادی نقطہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نفرت کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے؟ اور نفرت کی بنیاد یہیں سے پڑتی ہے کہ ایک شخص آتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کے لیے کہا تھا، وہ کہتا ہے اچھا میرے لیے کہا تھا، اب اس نے اپنے دل کے اندر اس کا بغض پال لیا، وہ بڑا خراب آدمی ہے۔ وہ لوگ اب تعلق خراب ہونا شروع ہو گئے، پہلے محبت تھی، محبت ختم ہو گئی، آنا جانا تھا، ملنا جلنا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے تحقیق ہی نہ کی اور اس سنی سنائی بات پہ یقین کر لیا۔ کیا ہے؟ سنی سنائی بات پہ یقین کر لیا، اور اس سے کیا ہوا کہ دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث به بکل ما سمع، یعنی آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے نقل کر دے، ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی سب سے بڑے فساد کی جڑ ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک کوئی من گھڑت خبر کسی کے پاس آ جائے، وہ کہے گا کہ اچھا میرے پاس آئی ہے، سب سے پہلے آج صبح آنکھ کھلتے اٹھتے یہ میسج میرے پاس پہنچا ہے، کسی اور کے پاس، وہ سب جگہ پھیلا دے گا، وہ دھڑا دھڑ سب جگہ بھیجے جا رہا ہے۔ اب وہ یہ تحقیق نہیں کرتا کہ آیا یہ بات سچی بھی ہے نہیں ہے، اور بسا اوقات جب اس کو شام کو پتہ چلتا ہے کہ جو میں نے میسج پھیلایا تھا وہ تو جھوٹی بات تھی، اب افسوس کر رہا ہے، اب کہہ رہا ہے بھائی اب اس میسج کو ختم کر دوں، اب تو ختم تو نہیں ہوگا، آپ نے ایک کو بھیجا، اس نے 10 کو بھیجا، اور ان 10 نے 100 کو بھیج دیا۔ یہ ہے وہ فساد معاشرے کا، یہ ہے وہ بگاڑ معاشرے کا۔ مذہبی منافرت اس کی بنیاد، سیاسی منافرت اس کی بنیاد، معاشرتی منافرت اس کی بنیاد، معاشی بدحالی اور تباہی اس کی بنیاد، یہ
وہ من گھڑت خبر تھی، وہ جھوٹی خبر تھی، وہ جھوٹی افواہ جس کو تھوڑا سا اس سوشل میڈیا میں ہلکا سا پھیلانے کی دیر ہے، اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایک چھوٹی سی خبر نے اتنا فساد پھیلایا کہ آگ اور خون کی ہولی لوگ کھیلتے ہیں۔ ابھی حالیہ ہمارے ملک میں جڑاوالا کے اندر 2-2.5 ہفتے 3 ہفتے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے اندر 80 کے قریب مکانات جلا دیے، عیسائی آبادی جڑاوالا میں، اور کتنے ہی چرچوں کو آگ لگا دی، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، کتنے لوگوں کے املاک جل گئے۔ اور اس کے بعد بدنامی کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی ہوئی۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا امیج خراب ہوا، یہ مسلمان ایسے ہیں، مذہبی آگ لگ گئی۔ جب اس کی ساری تحقیقات ہوئیں، سارا کچھ حقیقت کھلی، معلوم یہ ہوا کہ وہ ان عیسائیوں کے اندر ہی ایک آدمی کی دوسرے آدمی کے ساتھ دشمنی تھی۔ 2 دوست تھے، دوستوں میں دشمنی ہو گئی، لوگوں نے کوشش کری ملوانے کی، مل جائیں آپس میں، نہیں ملے، اور اس نے اپنے دوست کو اس کا عبرتناک انجام کرنے کے لیے اس نے یہ جو ہے مذہبی کارڈ استعمال کیا، اور وہ قرآن کریم کی بے حرمتی اور پھر وہ باتیں لکھی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کیا گیا، توہین کی گئی، اور اس میں اس نے اپنے دوست کا نام لکھ دیا نیچے کہ اس نے یہ کام کیا، حالانکہ اس نے کام نہیں کیا تھا، اس نے یہ حرکت نہیں کری تھی، اور حرکت کرنے والا وہ خود عیسائی تھا اور اپنے دوست کو پھنسانا چاہتا تھا۔ لیکن اس جھوٹی خبر کی وجہ سے، اس ذرا سی ایک حرکت کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں میں، اور ہماری اقلیت کے درمیان کیسی نفرت کے بیج بوئے گئے۔ تو بھائی کسی بھی لڑائی کا آغاز ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، کسی جگہ فتنہ بویا جاتا ہے تو اسی طریقے سے بویا جاتا ہے۔ 2 مسلمان محبت سے رہتے ہیں، میاں بیوی محبت سے رہ رہے ہیں گھر کے اندر، اس میاں بیوی کے درمیان نفرت کا بیج بیوی کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے، شوہر کے خلاف برگلایا جا رہا ہے، اور شوہر کے ذہن میں اس کو برگلایا جاتا ہے تیری بیوی بڑی خراب ہے، بہت بدچلن ہے، اس کا کریکٹر خراب ہے، اس کا کردار خراب ہے۔ اب ان دونوں میں جو محبت تھی، گھر بسا ہوا تھا، وہ گھر اجڑ گیا اور نفرتیں پیدا ہو گئیں، من گھڑت باتیں، من گھڑت خبریں، اور ان کو پھر آگے تک پھیلانا۔ تو یہ افواہ سازیاں اس دور میں سب سے زیادہ نفرت انگیزی جو پھیل رہی ہے اس افواہ سازی سے، جھوٹی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اور ان جھوٹی افواہوں سے صرف لوگوں کی جان کا نقصان نہیں، ان کے مال کا بھی نقصان، معاشی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ فلاں چیز ہمارے ملک میں ہونے والی ہے، پہلے سے پیچنگ گوئیاں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، فلاں چیز کی قلت ہو جائے گی، لوگ ذخیرہ اندوزی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، فلاں سونا چڑھنے والا ہے، گرنے والا ہے، ڈالر جانے والا ہے اوپر کی طرف، نیچے کی طرف آنے والا ہے، فلاں کام ہونے والا ہے، فلاں وبا پھیلنے والی ہے۔ یہ ساری کی ساری افواہ سازیاں جتنی بھی ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے حالات کو خراب کرنا، معاشی حالات بھی خراب ہوں، مسلمانوں کے باہمی معاشرتی حالات بھی خراب ہوں، ان کے اندر سے ایکا نہ رہے، اتحاد نہ رہے، اتفاق نہ رہے، محبت نہ رہے، ان کو لڑوایا جائے آپس کے اندر، افواہ سازی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے کسی نے حجاج بن یوسف کی برائی کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجاج بن یوسف سے ان لوگوں کا حساب لیں گے جن کو اس نے قتل کیا تھا، مارا تھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ تم سے بھی حساب لیں گے، تم سے اس بات کا حساب لیں گے کہ تم نے حجاج بن یوسف کی غیبت کیوں کی تھی۔
تم نے حجاج بن یوسف کی غیبت کیوں کی تھی؟ لہٰذا حجاج بن یوسف کا بدلہ جو تم نے اس کی غیبت کی اللہ تعالیٰ تم سے بھی لیں گے۔ اس لیے بھائی آج کل کے اس دور کے اندر ہر میسج کو اٹھایا اور میسج آگے فارورڈ کر دیا، اور بالخصوص اس کے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی یہ سامنے آ رہی ہے، من گھڑت احادیث۔ جب تک یہ موبائل نہیں تھا نا، اس سے پہلے کوئی من گھڑت احادیث ہم سننے کو بھی نہیں ملتی تھی۔ جب سے یہ موبائل یا ہاتھوں میں آیا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ شروع ہوا، ہر روز آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی من گھڑت حدیث سننے کو ملتی ہے کہ نہ کسی پچھلوں نے نہ پہلوں نے کبھی تصور میں بھی وہ بات نہیں آئی ہوگی، اور اس من گھڑت حدیث اس کو حدیث بنا کر آگے لوگوں کو بھیجی جا رہی ہے، پیش کی جا رہی ہے، اور اس کی تحقیق بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا، کسی شخص نے میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ایک شخص نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، صدقہ بھی دے رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، سارے نیک کام کر رہا ہے، لیکن اس نے من گھڑت احادیث آگے بھیج دی، پتہ یہ چلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں بن گیا۔ آپ نے صاف فرمایا اس کو چاہیے جس نے میرے لیے جھوٹ بولا، میرے لیے جھوٹ گھڑا اور اس جھوٹ کو آگے بھیج دیا، آگے نقل کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنی سخت ترین وعید ہے۔ اور ایسا آدمی جو سنی سنائی باتوں کو آگے نقل کر دے، سنی سنائی آگے بھیج دے، تو وہ فرمایا سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ ہے جو سنی سنائی بات کو آگے نقل کرتا ہے۔ اس لیے ہر میسج آگے بھیجنے والا نہیں ہوتا، ہر بات آگے بھیجنے والی نہیں ہوتی۔ وہی قرآن کریم میں جو فرمایا ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے، تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، تو پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ فتبینوا، جب تمہیں کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس کی حقیقت، اس کی تحقیق تو کر لو کہ آیا یہ خبر سچی بھی ہے نہیں ہے۔ جھوٹی خبروں کو پھیلایا جا رہا ہے، اور جھوٹی خبریں ایسی خبریں ہوتی ہیں، آج کل تو ایڈیٹنگ کا دور ہے، ایڈیٹنگ کا زمانہ ہے، کسی کے جسم پہ کسی کی تصویر لگا دیتے ہیں، اور تصویر لگانے کے بعد وہ آگے بھیج دیتے ہیں۔ اب اگر آپ کی سیاسی طور پر وہ آپ کا مخالف ہے تو آپ وہ تصویریں دوسروں کی آگے بھیج رہے ہیں اور ایک جھوٹا الزام کسی کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تو کیا کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ اس میں بھائی کسی اللہ والے نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ دیکھو آگے وہ میسج آگے بھیجو، یہ سوچ لو میسج بھیجنے سے پہلے، نقل کرنے سے پہلے، کہ یہ میسج اگر اللہ تعالیٰ مجھے بولے کہ تم اس کو ثابت کرو تو آج ثابت بھی کر سکو۔ جس بات کو تم ثابت ہی نہیں کر سکتے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولے اس کو تم ثابت کر کے دکھاؤ، تم نے جو میسج آگے بھیجا تھا اس کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ اور اگر تم اس کو ثابت نہ کر سکے تو بتاؤ پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تم کیا کرو گے؟ قیامت کے دن اگر تمہیں کہہ دیا جائے تم نے یہ میسج آگے فارورڈ کیا تھا، بلا تحقیق کیا تھا، بغیر ثبوت کے اوپر تم نے کسی کے اوپر الزام لگایا تھا، اور تم نے وہ الزام تو لگا دیا لیکن تم اس الزام کو ثابت تو کرو۔ آج ہمارے پاس الزام ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جرمنی کے ایک فلسفی نے یہ بات کہی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر تمہیں جھوٹ بولنا ہے نا، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جھوٹ سچ ہو جائے اور لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں۔ آج ہماری پوری کی پوری سیاست کی بنیاد، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرتی زندگی کی ہر شخص اس کی بنیاد اسی کے اوپر ہے، جھوٹ اتنا بولو، کاروبار کے اندر بھی جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں، سیاست کے اندر بھی جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں، اپنے مخالف کو گندا ثابت کرنے کے لیے اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں۔ آج ہماری تمام معاشرتی زندگی کی بنیاد، سیاسی زندگی کی بنیاد اسی کے اوپر ہے۔ ہم نے دوسرے کو گندا کرنا ہے، دوسرے کو گالی دینی ہے، دوسرے کے اوپر الزامات لگانے ہیں، الزامات کی تحقیق ہمارے پاس نہیں ہے۔ اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ آج جھوٹ سچ بن چکا ہے، اور سچ جھوٹ ہو گیا ہے، جھوٹ سچ ہو گیا ہے۔
یعنی نیکی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، نیکی کو لوگ برا سمجھیں گے، بدی سمجھیں گے، اور بدی کو لوگ اچھا سمجھیں گے۔ یعنی جھوٹ بولنا ایک فن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، تو لہذا وہی خبر آگے نقل کرنی چاہیے۔ کل اگر اللہ تعالیٰ بولے قیامت کے دن اس کو ثابت کرو تو تم ثابت بھی کر سکتے ہو۔ میسج بھیجتے وقت یہ سوچ لیا کرو کہ اگر اس کو ثابت کرنا پڑا تو ثابت بھی کر دیں گے۔ ہر میسج آگے بھیج رہے ہیں، دڑ دڑ میسج آگے بھیج رہے ہیں بغیر تحقیق کے، بغیر اطلاع کے، تو بھائی یہ نہ ہو کہ ہماری نمازیں ایک طرف رہ جائیں، روزے ایک طرف رہ جائیں، اور ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے، اور ذرا سی غلطی کی وجہ سے کسی کو اوپر الزام نہ لگاؤ، وہ کسی کی سنی سنائی بات پہ یقین بھی نہ کرو، کبھی یقین نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے نا، تو اس بات پہ جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں بغیر ثبوت کے آپ یقین نہ کریں۔ کسی کی دکان پہ ملازمین کام کرتے ہیں، اب ایک ملازمین دوسرے ملازم کی شکایت لگا رہا ہے، تو آپ یقین نہ کریں اس کو، جب تک کہ آپ نے اس کو یقین کر لیا اور آپ نے دوسرے پہ زیادتی کر دی، یہ بھی غلط ہے۔ آپ پہلے اپنے طور پر تحقیق کر لیں کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں جھوٹ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو اور آپ اس پہ یقین کر رہے ہیں۔ سنی سنائی بات پہ کبھی یقین نہ کریں۔ رشتہ داریوں میں بھی یہی بات ہے، رشتہ داریاں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ سنی سنائی بات پہ یقین کر لیں، رشتہ ختم کر دیا، اور جبکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔ اور ایسے ہی بھائی بہت سارے لوگ جو ہے من گڑت احادیث کے اوپر، یہ بات مجھے یاد آئی، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس سفر کے مہینے میں ایک من گڑت دو حدیثیں ہیں جو اس مہینے کے آخر سے متعلق ہیں۔ شروع میں تو میں نے بیان کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سفر کا جب آخری بدھ ہو تو اس سفر کے آخری بدھ میں لوگ کچھ میٹھا پکا لیں اور میٹھا پکا کے کچھ بانٹیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سفر کا جب آخری بدھ ہے، یہ بدھ کا دن وہ دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، اور جس غسل صحت کی خوشی میں ہمیں خوشی منانی چاہیے اور ہمیں بھی کچھ میٹھا کھانا چاہیے، میٹھا بانٹنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے یہ من گڑت ہے۔ سفر سے متعلق تو بہت ساری چیزیں غلط ہیں، یہ چیز بھی غلط ہے۔ سفر کے آخری بدھ میں ہاں البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ آیا تھا، اس آخری بدھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرض اس کا آغاز ہوا تھا، اس بیماری کی شروعات ہوئی تھی جس بیماری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ مرض الوفات جو شروع ہوا تھا آخری بدھ کو شروع ہوا تھا۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ ان کو معلوم ہوا کہ اس دن جو ہے اس مرض میں، اس مرض الوفات میں آپ دنیا سے گئے ہیں، اور یہ مرض بدھ کے دن شروع ہوا تھا۔ یہودیوں نے خوشی منائی تھی، یہودیوں نے خوشی منائی تھی۔ ہمارے سادہ لوگ مسلمان، ان میں یہ مسعود کر دیا گیا کہ آپ نے غسل صحت کیا تھا، آپ نے کوئی غسل صحت نہیں کیا تھا، یہ غلط ہے۔ وہ خوشی منا رہے تھے آپ کی بیمار ہونے کی، اور آج کے مسلمان پوریاں پکا کے، حلوے پکا کے، میٹھا پکا کے اور میٹھی کچوریاں بنا کر تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے غسل صحت کیا تھا، کوئی اس من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ لہذا نہ تو اس پہ بات پہ عمل کرنا چاہیے اور نہ ایسی چیزوں کو آگے بھیجنا چاہیے۔ اور دوسری ایک من گڑت حدیث یہ مت چل رہی ہے کہ جس نے سفر کے مہینے میں، سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہ بھی من گڑت ہے۔ ایسے ہی حدیثیں، اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ایسے بہت سے مہینوں میں جو ربیع الاول کے چاند کی اطلاع دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت، یہ بھی من گڑت ہے۔ کسی بھی مہینے کے چاند کے بارے میں یہ نہیں ہے، رمضان کا چاند ہو، شوال کا ہو، ربیع الاول کا ہو، محرم کا ہو، کہ اس چاند کی جو اطلاع دے گا اس کو جنت کی بشارت، سب من گھڑت ہے۔ لہذا ایسی احادیث آگے بھیجنا، نقل کرنا بڑا سخت کبیرہ گناہ ہے، ان کاموں سے بچنا چاہیے، اور بالخصوص کسی سنی سنائی بات پہ کبھی بھی یقین نہ کریں۔ اپنی زندگی کا ہمیشہ کے لیے ایک اصول بنا لیں، کبھی جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ جو بات آپ یک طرفہ طور پہ سنیں، آپ سمجھ جائیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے اس پہ آپ نے یقین کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ اصول بنا لیں گے آپ، کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی بھی نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں، اور سنی سنائی بات پہ جہاں یقین نہیں کرنا وہاں آگے نقل بھی نہیں کرنا۔ آپ نے بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دی تو حدیث میں فرمایا آدمی جھوٹا ہے۔ یہ آگے نقل کرنے والے کفلی فرمایا جھوٹا آدمی ہے۔ نہ نقل کرو، نہ یقین کرو،
تو یہ وسوسہ اور یہ جو ہے افواہ سازیاں، یہ بازار افواہوں کا گرم ہے، ان افواہوں کی وجہ سے جو ہے بڑے حالات خراب ہوتے ہیں، معاشی اور معاشرتی حالات بھی خراب ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔